بسم الله الرحمن الرحيم. جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ناکام۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اللہ کے بول پورے ہو گئے، اللہ کا قانون لکھا جا چکا۔ اس کو لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات، انہیں بدلا نہیں جا سکتا، انہیں کوئی بدل بھی نہیں سکتا، یہ ناقابل تبدیل ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کے رسول کی مان کے پہاڑی میں زندگی گزارے گا، وہ کامیاب ہے، باقی ناکام ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ فإن له نار جہنم، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو گیا۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی شریعت کے خلاف چلے گا، یہ ہمیشہ کی جہنم اور آگ میں جلا دیا جائے گا۔ یہ وہ قانون ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک اسی طرح چلے گا۔ اللہ کو راضی کرنا ہی انسانوں کی معراج ہے، اور اللہ کا مل جانا ہی سارے مسائل کا حل ہے۔ انسان محتاج ہے اور اللہ غنی ہے، انسان ضرورت مند ہے، اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے، انسان سائل ہے، مانگنے والا ہے، اللہ ہر حاجت، ہر ذوف اور فقر سے پاک ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، ساری کائنات کے خزانے اللہ کے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ تعالیٰ اپنے اندازے سے اتارتا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی، میرے بندے تو میری طلب میں آ، بہاڑی میں رہ یا تو ملتان میں رہ، زندگی ایسے گزار کہ تجھے میری طلب ہو۔ یا ابن آدم اطلبنی، میری طلب میں آ، کیا ہوگا؟ تجدنی، تو مجھے پالے گا، میں تجھے مل جاؤں گا۔ میں مل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر میں تمہیں مل گیا تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، اور اگر میں نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، میں نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، میں سب سے بہتر ہوں تیرے لیے۔ زمین آسمان، للہ ملک السماوات والارض، صرف اللہ کی بادشاہی ہے، کوئی اور شریک ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مددگار۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کوئی اس کی بیوی بچہ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، کوئی سے پیدا ہوا، کوئی اس سے پیدا ہوا۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، کوئی بیوی بچہ۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدٍ، کوئی اور اس کے ساتھ
اس کی طاقتور حکومت میں ہاتھ بٹاتا ہو تو نہیں، قاہر بلا معین، اکیلا غالب ہے، مددگار کوئی نہیں، اتنے بڑے نظام چلاتا ہے، کوئی مشورہ دینے والا ہو تو نہیں، مدبر بلا مشیر، بغیر مشیر کے سارے نظام چلاتا ہے۔ اس سارے نظام دن رات، لیل و نہار، شب و روز، مشرق و مغرب، انسان و جنات، چرند پرند، ہوائی، خاکی، آبی، ناری، نوری، فضائی، یہ سارے نظام، ساری کائنات، ساری مخلوقات کا نظام بناتے، چلاتے، بتاتے، فیصلے کرتے۔ کوئی کہیں خطا کھا جاتا ہو تو لا یضل ربی ولا ینسا، کبھی ان سب کے نظام چلاتے ہوئے تھک جاتا ہو تو نہیں، ولا یعودہ حفظہما، مخلوق بڑھ گئی ہے تو کوئی چیز اس سے چھپ جاتی ہو یا چھپ گئی ہو تو وہ بھی نہیں ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ غلط کرتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، ماضی حال مستقبل، اس سے کوئی چیز چھپا سکتا ہو تو لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ زمان، اس کے لیے ماضی بھی حال ہے، حال بھی حال ہے، مستقبل بھی حال ہے، پچھلے بھی اس کے سامنے ہیں، آنے والے جو ابھی نہیں آئے وہ بھی اس کے سامنے ہیں، جو موجود ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہیں، جو قبروں میں گل سڑ گئے وہ بھی کھلی کتاب کی طرح سامنے ہیں، لاکھوں کروڑوں پرند تو پھر بھی ایک وجود ہے، کھرب ہا کھرب چونٹیاں روزانہ مر کے ختم ہو گئیں، وہ بھی اس کے سامنے ہیں، ان کے بے شمار انڈے، ان انڈوں میں پرورش ہو رہی وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ 800 میٹر کے بعد سمندر کے پانی میں روشنی نیچے نہیں جاتی، نیچے اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت شدید گرمی، سخت موسم ہے اور دھوپ کھلی ہوئی ہے، لیکن 800 میٹر کے بعد، پونے کلومیٹر کے بعد سمندر میں روشنی آگے جانا ختم ہے، نیچے کالی رات ہے، وہ سمندر کی اور نیچے تہ میں چلے جائیں جہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں، وہاں جتنے کیڑے چل رہے ہیں، جتنے چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کے پونگ چل رہے ہیں، سارے اس کی نظر کے سامنے ہیں، چونٹی بھی ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس کی بھی سنتا ہے، سانپ بھی اللہ کو ہی پکارتا ہے، بھوکا شیر بھی اللہ سے غذا مانگتا ہے، اور تھکا ہوا پرندہ بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے، اور معذور ہونے والا جانور اور پرندہ بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے، اتنے فریادی اس کے دربار میں ہیں، تو وہ کہیں کوئی خطا کھاتا ہے تو وہ کہتا نہیں، یسمع ضجیجہم، میں تم سب کی پکار کو سنتا ہوں، اختلاف لغاتہم و لہجاتہم، تم میں زبانیں بھی الگ ہیں، لہجے بھی الگ ہیں، میں تم سب کی سنتا ہوں، اس ساری کائنات کے بنانے میں اِلہٌ مع اللہ، کوئی اور ہے جو اللہ کے ساتھ ہو؟ کوئی نہیں، اس ساری کائنات کا نظام چلانے میں اِلہٌ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، زندہ اور مردہ کرنے میں اِلہٌ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں، اولاد کے دینے میں نہ دینے میں کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ اِلہٌ مع اللہ، کوئی نہیں، عزت اور ذلت کے دینے میں کوئی اور اللہ کے ساتھ شریک ہے کہ اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے؟ اِلہٌ مع اللہ، کوئی اور کرتا ہے؟ نہیں، کوئی اس کا ساتھ برابر کا نہیں ہے، جو زندگی موت کا مالک ہو، رزق کے کھولنے بند کرنے میں اِلہٌ مع اللہ، کوئی اور اس کے ساتھ ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، محبتوں کے لانے اور مٹانے میں کوئی اور اللہ کے ساتھ ہے؟ اِلہٌ مع اللہ، کوئی نہیں، اکیلا اللہ ہے، جنگ اور امن کے قائم کرنے میں
الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے، اکیلا ہے قوموں کو اٹھانے اور گرانے میں۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے بیماری اور صحت میں۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے اولاد کے دینے اور نہ دینے میں۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے، اکیلا ہے میرے کاموں کے بننے اور نہ بننے میں۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے میری حفاظت میں، میری حفاظت میں، میری اولاد کی حفاظت میں۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے مسلمانوں کو اٹھانے میں، بلند کرنے میں یا پستیوں میں گرا دینے میں۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے باطل کو توڑ دینے میں یا باطل کو مہلت دینے میں۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے دانے کو پھاڑنے میں، گٹھلی کو پھاڑنے میں۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ نہیں کوئی نہیں، اکیلا ہے دانے کو کوپل بنانے میں، گٹھلی سے درخت نکالنے میں۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے اور بیج میں سے کپاس کا پودا نکال کر اس پہ ٹنڈے لگانے میں۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے آم پہ بور لگا کر بور کا دانہ بنا کر دانے کو آم کی شکل دے کر۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے گندم کے دانوں کو اکتوبر نومبر میں کاشت کر کے آج گندم کے ڈھیر لگانے والا۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے دوائیوں میں شفا ڈال کر پیٹ میں پہنچا کر شفا دینے میں۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں، اکیلا ہے پانی کے قطرے کو سانپ کے منہ میں پہنچا کر زہر بنا دینا اور شہد کی مکھی کے منہ میں پہنچا کر اسے شہد بنا دینا اور بکری کے منہ میں ڈال کر اسے دودھ بنا دینا اور درخت کی جڑوں میں ڈال کر اسے پھول پتیاں درخت اور اسے پھل بنا دینا۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے سمندر پہ سورج کی آگ برسا کر بخارات کو اٹھانا، اوپر جا کے بادل بنانا۔ الہ مع اللہ، کوئی اور ہے اللہ کے سوا کرنے والا کوئی نہیں، اکیلا ہے پھر بادلوں سے قطرہ قطرہ بارش کو برسانا۔ انا سببنا الماء صبا۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں، اکیلا ہے پھر زمین کو پھاڑنا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر اس کو پھاڑ کر فاسقناہ فی الارض، پھر پانی کو زمین کے اندر اس سے خزانہ بنا کے جمع کر دینا۔ کوئی اور ہے الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا ہے پھر اس پانی کو ٹیوب ویل کی شکل سے نکالنا اور اس کو چشمے کی شکل سے نکالنا۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں، اکیلا ہے پھر اسی آسمان کے پانی کو برف بنا کر پہاڑوں پہ گرا کر بڑے بڑے برف کے تودے گلیشیر بنا کر پتھر جیسی برف بنا کر اسے جما دینا۔ کوئی ہے اور الہ مع اللہ کوئی نہیں، اکیلا ہے پھر اس پہ سورج کی آگ برسانا، پھر اس کو پانی بنا کر نیچے لانا، پھر اسے دروں میں سے نکالنا، اوپر سے چشموں کی شکل میں نیچے گرانا، آبشاروں کی شکل میں نیچے گرانا، اور آگے دروں میں سے گھاٹیوں میں سے ندیوں کی شکل دینا، اور پانی کو پھر شمال سے جنوب کی طرف سمندروں کی طرف لے جانا، اور زمین کو جنوب کی طرف جھکا دینا، شمال کی طرف سے اٹھا دینا، جنوب کی طرف جھکا دینا، تاکہ پانی آسانی سے دریاؤں کا سمندر میں جائے۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا
کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ پھر سمندروں میں پانی کو ذخیرہ کر دینا اور اس میں نمک ڈال ڈال کے اسے کڑوا رکھنا۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اس میں مچھلیوں کا جہان آباد کرنا، ایک چھوٹی سے لے کر ویل مچھلی کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 28 ٹن وزنی ہوتا ہے۔ اس کا بچہ پیدائش کے وقت ہاتھی سے کئی گنا زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ یہ مچھلی نے خود کیا یا کسی اور نے کیا؟ کس نے کیا؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ گھاس پھوس کو کھا کر بھینس اور گائے کے پیٹ میں جا کر اسے گوبر میں بدلنا، اسے خون میں بدلنا، اس کے اندر سے دودھ کے سفید قطرے نکالنا۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اکیلا اللہ ہے۔ ایک ہی پتے کو کھایا ہرن نے اور وہ جا کے مشک کے نافے میں خون بنا اور خون سے مشک بنا۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اور اللہ کے سوا یہ کرنے والا کوئی نہیں۔ مچھلی کی تھوک کو عنبر بنا دینا۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ پانی کے قطرے کو صدف میں موتی بنا دینا۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کوئلے کو ہیرا بنا دینا۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لکڑی کو پریس کر کے اس میں سے تیل نکال کر لاکھوں خربوں ٹنوں کے لحاظ سے پہاڑوں کے اندر تیل کے ذخیرے جمع کر دینا۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، جب لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، جب آسمان اللہ کا، جب زمین اللہ کی، جب خلا اللہ کا، جب مشرق اللہ کا، جب مغرب اللہ کا، جب شمال اللہ کا، جب جنوب اللہ کا، جب فرشتے اللہ کے، جب انسان اللہ کے، جنات اللہ کے، ہوائیں اللہ کی، پانی اللہ کا، زمین اللہ کی، دھرتی اللہ کی، پہاڑ اللہ کے، صحرا اللہ کے، میدان اللہ کے، دریاؤں کا مالک جب اللہ، اور سمندروں کا مالک اللہ، اور مچھلیوں کا مالک اللہ، اور خلاؤں کا مالک اللہ، اور جنات کا مالک اللہ، اور چاند اور اس کی ٹھنڈک کا مالک اللہ، اور سورج اور اس کی آگ اور تپش کا مالک جب اللہ، اور تارے اور ان کی نور جھلملاہٹ کا مالک جب اللہ، اور رات کے اندھیروں کا مالک جب اللہ، اور دن کے اجالوں کا مالک جب اللہ، سانس کے تار کو بحال رکھنے کا جب مالک اللہ، آنکھوں کے نور کو باقی رکھنے والا جب اللہ، کانوں میں ٹیلی فون کے ذریعے سے آواز پہنچانے والا جب اللہ، نطفے سے انسان بنانے والا جب اللہ، غذا کو جوہر بنانے والا جب اللہ، اور اس کے فالتو کو پیشاب پخانہ بنا کے نکالنے والا جب اللہ، ایک پانی پہ تجلی ڈال کے لڑکی بنانے والا جب اللہ، اور اسی پہ تجلی ڈال کے لڑکا بنانے والا جب اللہ، اور اسی پہ تجلی ڈال کے جڑواں جوڑے پیدا کرنے والا جب اللہ، اور پھر ان کو زندگی دے کر موت کے وادی میں دھکیلنے والا جب اللہ، اور دانتوں کو نکالنے والا جب اللہ، اور ماں کے تھنوں سے دودھ اتارنے والا جب اللہ، جب ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ کون ہے؟ وہ اکیلا ہے۔ وہ کون ہے؟ الحی القیوم، قائم دائم زندہ باقی، ابدی سرمدی، اول آخر ظاہر باطن،
والی متعال بر طواف منتقم عفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام مقسط و جامع غنی و مغنی مانع و بار نافع نور هادي بديع باقي وارث رشيد صبور جل جلاله لله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون. جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی مشیر نہیں، جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی وزیر نہیں، جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی سنگی نہیں، جب وہ اللہ ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں، جب وہ اللہ ہے جو کسی سے دبتا نہیں، جب وہ اللہ ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں، جب وہ اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جب وہ اللہ ہے جو عاجز نہیں کہ میں عاجز ہوں، اے کم تو کر، اے تو کر، اے تو کر، میں اپنی بادشاہی ونڈ چھٹی ہے، لیکن کیا میرا اللہ بھی بادشاہی تقسیم کرتا ہے؟ یہ میرا وزیر اعظم ہے، یہ میرا وزیر اعلیٰ ہے، یہ میرا مشیر خاص ہے، یہ میرا مشیر عام ہے، یہ وزیر خارجہ ہے، یہ وزیر داخلہ ہے، یہ وزیر مواصلات ہے، اور یہ وزیر بلدیات ہے۔ کیا میرا اللہ بھی ایسا ہے؟ کیا میرا اللہ بھی ایسا ہے کہ اس نے کچھ ولیوں کو دے دیا، کچھ نبیوں کو دے دیا، کچھ رسولوں کو دے دیا اور کچھ شہیدوں کو دے دیا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ ضعیف نہیں، وہ کمزور نہیں، وہ تھکا نہیں، وہ سویا نہیں، وہ غافل نہیں، وہ جاہل نہیں، وہ دبتا نہیں، وہ گھبراتا نہیں، وہ کھاتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ تھکا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ دائیں دیکھے تو بائیں سے غافل نہیں، اوپر دیکھو تو نیچے سے غافل نہیں، آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے، دائیں بھی دیکھے بائیں بھی دیکھے، اوپر بھی دیکھے نیچے بھی دیکھے، دل کے اندر کے چھپے ہوئے جذبات، احساسات، خیالات کو دیکھے بھی صحیح، سنے بھی صحیح، پڑھے بھی صحیح۔ جو ایسا اللہ ہو الحی القیوم، وہ کیسا اللہ لا تاخذہ سنہ، جو اونگتا نہیں، کیسا اللہ ولا نوم، جو سوتا نہیں، کیسا اللہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، کیسا اللہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر، کیسا اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے ماضی حال مستقبل، دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت، سب کو دیکھا، سب کو دیکھا، سب کو گنا، سب پہ غالب، سب پہ حاوی، سب پہ حاوی، کیسا اللہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کے علم کا احاطہ کوئی نہ کر سکے، جس کے علم کے برابر کسی نبی کا علم نہ ہو، کسی ولی کا علم نہ ہو، کسی انسان کا علم نہ ہو، کسی طاقتور کی طاقت اس کے برابر نہ ہو، کسی کی شاہی اس کی شاہی کے برابر نہ ہو، کیسا اللہ ولا یؤودہ حفظہما، جو تھکتا نہ ہو، کیسا اللہ وہو العلی، جو بلند ہو، کیسا اللہ العظیم، جو بلند ہو، کیسا اللہ قل هو اللہ احد، جو احد ہو، احد، جو واحد ہو، واحد، جس کا شریک کوئی نہ ہو، احد، جس کا مثل کوئی نہ ہو، جس کا احد، واحد، میں اپنے گھر کا واحد مالک ہوں، میں کہہ سکتا ہوں میرا شریک کوئی نہیں، میں اپنے گھر کا احد مالک ہوں، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہی بے مثل ہے، اللہ ہی بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جو اپنے ہر خوف میں اعلیٰ سے اعلیٰ، ہر صفت میں اعلیٰ سے اعلیٰ، دور اتنا کہ نظر نہ پہنچے، دور اتنا کہ خیال بھی نہ پہنچے،
اور قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو جائے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قریب اتنا کہ شہرک سے بھی قریب ہو، دور اتنا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں دیکھ نہ سکیں، خیال پہنچ نہ سکے، تصور جا نہ سکے، بزم تصور میں آ نہ سکے، تخیل میں سما نہ سکے. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، یہ ملک ہے، یہ قدوس ہے، یہ سلام ہے، یہ مومن ہے، یہ مہیمن ہے، یہ عزیز ہے، یہ جبار ہے، یہ متکبر ہے، یہ خالق ہے، یہ باری ہے، یہ مصور ہے، یہ غفار ہے، یہ قہار ہے، یہ وہاب ہے، یہ رزاق ہے، یہ فتاح ہے، یہ علیم ہے، یہ قابض ہے، یہ باسط ہے، یہ خافض ہے، یہ رافع ہے، یہ معز ہے، یہ مذل ہے، یہ سمیع ہے، یہ بصیر ہے، یہ حکم ہے، یہ عدل ہے، یہ لطیف ہے، یہ خبیر ہے، یہ عظیم ہے، یہ غفور ہے، یہ شکور ہے، یہ علیش ہے، یہ مقیت ہے، یہ حقیق حسیب ہے، یہ جلیل ہے، یہ کریم ہے، یہ رقیب ہے، یہ مجیب ہے، یہ واسع ہے، یہ ودود ہے، یہ مجید ہے، یہ باعث ہے، یہ شہید ہے، یہ حق ہے، یہ وکیل ہے، یہ قوی ہے، یہ متین ہے، یہ ولی ہے، یہ حمید ہے، یہ محصی ہے، یہ معید ہے، یہ محصی ہے، یہ مبدع ہے، یہ معید ہے، یہ واجد ہے، یہ ماجد ہے، یہ واحد ہے، یہ احد ہے، یہ صمد ہے، یہ قادر ہے، یہ مقتدر ہے، یہ مقدم ہے، یہ مؤخر ہے، یہ اول ہے، یہ آخر ہے، یہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے، یہ والی ہے، یہ متعال ہے، یہ بر ہے، یہ تواب ہے، یہ منتقم ہے، یہ عفو ہے، یہ رؤوف ہے، یہ مالک الملک ہے، یہ ذو الجلال والاکرام ہے، یہ مقسط ہے، یہ جامع ہے، یہ غنی ہے، یہ مغنی ہے، یہ مانع ہے، یہ ضار ہے، یہ نافع ہے، یہ نور ہے، یہ ہادی ہے، یہ بدیع ہے، یہ باقی ہے، یہ وارث ہے، یہ رشید ہے، یہ صبور ہے، یہ حنان ہے، یہ منان ہے، یہ دیان ہے، یہ رب ہے، یہ شہنشاہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا اللہ. فماذا بعد الحق الا الضلال، اس اللہ کو چھوڑ گئے ہو، اس اللہ کو چھوڑ گئے ہو، اس اللہ کو چھوڑ گئے ہو تو کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کس نے جادو کر دیا؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں منہ اٹھا کے بھاگے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کدھر منہ موڑ کے جا رہے ہو، کدھر پیٹ پھیر کے جا رہے ہو؟ میرے بھائیو، میرے بھائیو، 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے، اس اللہ کو راضی کرو، یہ تمہارا تو سب کچھ تمہارا. یہ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. میرے نبی نے کہا، وہ کیا ظلم کر دیا، مجھے اللہ سے ملا دیا؟ او نہیں 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 نہیں، بل ما شاء اللہ وحدہ، بل ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے. محمد بھی اس اللہ کا غلام ہے. محمد کا چاہا تب ہوگا جب اللہ چاہے گا، جب اللہ نہیں چاہے گا تو میرا چاہا بھی نہ ہوگا، تمہارا چاہا بھی نہ ہوگا.
ما شاء الله كان عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك فيما تريد. جب اللہ اتنا بڑا شہنشاہ ہے تو اللہ کا پیغام ہے بہاڑی والو، ایک تم چاہتے ہو ایک اللہ چاہتا ہے. اگر اپنی چاہتوں کو پورا کرنا ہے تو سنو، تم اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے ہو، چونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا. لہذا اللہ کی چاہت کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فیما ترید، پھر میں تم جو چاہو گے میں کر دوں گا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے اور خیمے میں ملاقات کی. ملاقات کے وقت فرمایا، ابو عبیدہ تیرے خیمے میں کوئی چراغ نہیں. فرمایا، امیر المومنین دنیا میں گزارا ہی تو کرنا ہے، دنیا کون سی رہنے کی جگہ ہے، گزارا ہی تو کرنا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنا کھانا تو کھلاؤ. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کونے میں سے لکڑی کا پیالہ اٹھایا جس میں روٹی پانی میں بھگوئی پڑی تھی. خشک روٹی پر تھوڑا سا نمک ڈال کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لقمہ اٹھایا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہا، ارے ابو عبیدہ، ملک شام کے خزانے فتح ہوئے اور تو نہ بدلا. انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر چکا تھا کہ جس حال پر چھوڑ کر جا رہے ہیں اسی حال پر آپ سے ملوں گا. جب آپ نے فرمایا تھا جس حال پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسی حال میں تم میرے پاس آنا ہے، دنیا کے چکر میں نہ آنا اور دنیا کے دھوکے میں نہ آنا. مسلمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ گزارے کے لیے اس کے پاس روٹی کھانے کو مل سکے. دنیا تو ہے ہی جدائی کا گھر. دنیا کے کاروبار اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتے ہیں، دنیا کے دھندے اولاد کو جدا کر دیتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں ماں باپ اکیلے پڑے ہیں، بچہ کمانے کے لیے کسی اور جگہ چلا گیا، بچی جوان ہوئی تو کئی ہندوستان میں بہائی گئی، کوئی کہیں اور کوئی دور چلی گئی. اب اس اجنبی کی طرح کئی سالوں بعد ملنا ہوتا ہے. ہشام بن عبد المالک شامی خلیفہ طواف کر رہا تھا، اس کے ساتھ سالم بن عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے بھی طواف کر رہے تھے. ہشام نے کہا، سالم کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں پوری کر دوں گا. حضرت سالم نے کہا، اللہ ڈرتا نہیں ہے، میں اللہ کے گھر میں ہوں تو پھر بھی مجھے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. ہشام چپ ہو گیا. جب باہر نکلے تو کہا، اب تو بتاؤ. کہنے لگے، دنیا کی بتاؤں یا آخرت کی؟ ہشام نے کہا، دنیا کی بتاؤ، آخرت کی خواہش تو پوری کر نہیں سکتا. فرمانے لگے، دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی تو تجھ سے کیا مانگوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. یہ وہ عمر ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ. جب گلی میں گزرا کرتے تھے تو ان کی خوشبو کی ہلے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گلی سے گزر رہے ہیں. ایسا حسن و جمال تھا، چہرے پر آنکھیں نہیں ٹکتی تھی اور ایسے نخرے والی چال تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ دنگ رہ جاتا تھا. اور لمبی چادر ہوتی تھی، گھسٹتی ہوئی جاتی تھی. ایک دفعہ ایک بزرگ نے راستے میں ٹوک دیا، اے عمر، دیکھو اپنے ٹکنے پر کپڑا اونچا کرو. انہوں نے کہا، اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو آئندہ یہ بات مت کہنا ورنہ گردن اڑا دی جائیں گی. ایک وقت یہ تھا اور جب آئے خلافت پر جو آدمی دنیا کی طلب کرے گا اور جو آدمی مال کی طلب کرے گا، جب اس کے ہاتھ مال آئے گا تو فرعون بنے گا. اور جو آدمی مال سے بھاگے گا اور جو اس سے جان چھڑائے گا اور اس سے پلہ بچائے گا تو جب اس کے پاس مال آئے گا تو اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا. سلیمان مرنے لگا تو رضا بن حیات نے کہا، کوئی ایسا کام کر جس سے تیری آخرت بن جائے. کہا، کیا کروں؟ کہا، خلافت کے لیے کسی انسان کا انتخاب کر. سوچ میں پڑ گئے. ان کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بنانے کا. کہنے لگے، انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا جس میں میرے نفس اور شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کہو لکھو، میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں. اور اس کو لپیٹا اور ماچس کے ڈبیا میں ڈالا اور کہا، جاؤ اس پر لوگوں سے بیعت لو. جب رجا نے بیعت لی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈر کر آئے. اے رجا، تجھے اللہ کا واسطہ، اگر اس میں میرا نام ہے تو اس کو مٹا دے، مجھے خلافت نہیں چاہیے.
اس نے کہا جاؤ جاؤ میرے سر نہ کھاؤ، مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے۔ آگے ہشام بن ابن مالک ملا، اس نے کہا رضا اگر اس میں میرا نام نہیں ہے تو اسے لکھ دے، ایک کہتا ہے میرا نام مٹا دے، ایک کہتا ہے میرا نام لکھ دے۔ جب ڈبیا پر بیٹھ لی اور کھولا، اس کو کہا آؤ بھائی، اے عمر اٹھو، تجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے نہیں ہو سکے، دو آدمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پر آئے اور کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے، تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا دو۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں، امیر المؤمنین نے یہ کہہ دیا ہے۔ ہشام کی چیخ نکل گئی، ایک شامی تلوار نکالی کہ آئندہ تو نے بات کی تو تیری گردن اڑا دوں گا، تو امیر المومنین کے حکم کے سامنے آواز نکالتا ہے۔ جب آئے تو یوں کہا اب اس سے آخرت کما کر دکھاؤں گا تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہت میں بھی آخرت کمائی جا سکتی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، عید کا دن تھا، عید سے ایک دو دن پہلے کی بات ہے، اور وہیں چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں اور کہنے لگے بچوں کیوں رو رہے ہو؟ بیوی نے کہا بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے دوستوں نے کپڑے بنوائے ہیں عید کے لیے اور ہمارا باپ تو امیر المومنین ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ہمیں بھی تو کپڑے لا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کہاں سے لاؤں گا؟ وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے جو تمام مسلمانوں کا تھا، وہ روٹی کا خرچ بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ تو بیوی نے کہا اب کیا کرے، بچوں کو کیسے سمجھائے، خود تو صبر کر سکتے ہیں، بچے تو نہیں جانتے۔ بچوں پر آدمی ایمان کو بیچ دیتا ہے، جب بیچتا ہے تو تب پھر وہ اولاد باپ کی گستاخ بنتی ہے، باپ سے کہتی ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا کمایا ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس کے جڑوں میں حرام جو ڈال گیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اب کبھی ماں باپ کے فرمانبردار بن کر نہیں چلے گے۔